اپنے آپ کو خیر نیک نہیں کہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، بہرحال ہر انسان گناہ گار ہوتا ہے. میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف کرے گا. میں نے پیدا کرتا ہے. اس ٹائم کے اندر بھی ہر مہینے کے اندر کئی گھرانے ایسے ہیں جن کی بیٹی کی شادی کا جہیز یہ پاک امن ویلفیئر السلام علیکم. نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش. میں گلشن سرجانی میں موجود ہوں، ٹیسا ٹاؤن بلاک فیز 2 میں موجود ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سعید اسٹیٹ ایجنسی پر موجود ہوں، جن کے پاک امن ویلفیئر کے چیئرمین سعید صاحب ان کی ویلفیئر کے آفس میں اور سعید اسٹیٹ کے آفس میں موجود ہوں اس وقت میں. جو بڑی ان کی کاوشیں ہیں، فلاحی سماجی کارکن بھی ہیں یہ، اور ان کی بڑی خدمات ہیں سماجی فلاحی کے حوالے سے. آج ہم ان سے آپ کو ملوائیں گے، ان کی خدمات کے بارے میں بتائیں گے، اور ان کا اظہار خیال کہ عوام الناس کے لیے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تو بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کثیر تعداد جس کو کہتے ہیں، اور کھلے دل کے ساتھ لوگوں کی خدمت میں پیش رہتے ہیں. اور شاید ہر جمعرات کو یہاں پہ یہ ایک تقسیم بھی کرتے ہیں رقم کی، اور ان لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں جو اس کے حقدار ہیں اصل. اور ہمیں اپنے ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ یہاں پہ اس ٹائپ کے کچھ ویلفیئر کام کر رہی ہے سعید اسٹیٹ کی پلیٹ فارم پر، اور ہم نے ان تک پہنچنے کی کوشش کی اور آج ہم کامیاب ہو گئے. اور ہم وہ ویڈیو تو آپ کو شاید دکھا سکیں جو انہوں نے جو ہے وہ تقسیم، جو رقم کی جو تقسیم ہے وہ کرتے ہیں، اور حقدار کو، صحیح حقدار کو رقم کی تقسیم کرتے ہیں. تو ہم ملوائیں گے آپ کو امن ویلفیئر، پاک امن ویلفیئر کے چیئرمین، جن کے سماجی خدمات، فلاحی خدمات لازوال ہیں، سعید احمد سے. جی یہاں پہ میں آپ کو جیسا بتایا میں نے کہ میں جو ایک سعید اسٹیٹ پر پلیٹ فارم پر موجود، مگر یہاں سے جو رن کیا جا رہا ہے، ایک آرگنائزیشن رن کری جا رہی ہے، ایک ویلفیئر رن کری جا رہی ہے، جس کے روح رواں سعید احمد صاحب ہیں، مشہور اور معروف سماجی کارکن، اور ان کی فلاحی بہبود کے لیے لازوال خدمات ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت یہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں نظر پوائنٹ پر سعید احمد. آئے ان کا اظہار خیال کہ کس طرح وہ اپنی جو ہے نا آرگنائزیشن ویلفیئر جو ہے لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے کام خدمت سر. آپ 21 سال سے جو ہے ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، اور ذرا بتائیں کس طرح شروع کرا، کیا سوچ کے شروع کرا، کیا آپ کا ویژن تھا جو آپ نے اپنا مشن بنایا کہ ایک لازوال عوام الناس کے لیے، فلاح کے لیے کام کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، یہ بتائیں سب سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. سب سے پہلے میں حسین بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ان کے چینل کا، ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے، یہ دور نفسا نفسی کا دور ہے. ہر کوئی انسان اپنے لیے سوچ رہا ہے، اپنے خاندان کے لیے سوچ رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے سوچ رہا ہے. اس دور کے اندر جب میں نے دیکھا کہ یہاں پر جو بیمار ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو بیچارہ بے روزگار ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو بیچارہ بے گھر ہے، جو بیچارہ کرائے کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہ خدمت خلق کا جو ہے وہ ایک نظام جاری کروں، کیونکہ میرے رب نے بھی قرآن میں فرمایا، میرے نبی نے بھی فرمایا کہ اول ترین عبادت جو ہے وہ خدمت خلق ہے. اور جو شخص جو خدمت خلق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام کو، تمام مصیبتوں کو اور تمام معاملات کو وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ سوچ کے پھر میں نے یہ کام چالو کیا. ایک چھوٹے سے نظام سے چالو کیا تھا. آج الحمدللہ یہ جو رمضان گیا ہے، اس کے اندر تقریباً 10,000 کے قریب خاندانوں کو اللہ نے ہمارے ذریعے راشن پرووائڈ کیا. اور ہر جمعرات کو یہاں پر ایک جو ہے وہ بڑی تعداد غریبوں کی آتی ہے میرے پاس، جس سے جو ہے وہ ان کا ایک نظام چل رہا ہے. اور ان کے لیے جو راشن کا انتظام ہے یا نقد رقم کا انتظام ہے، اور دیگر جیسے جن کے پاس پانی نہیں ہے ان کو پانی کو ٹینکر پرووائڈ کیا جاتا ہے.
جو بیمار ہیں ان کے لیے دوائی وغیرہ کا جو نظام ہے وہ ہمارے پاک امن ویلفیئر یہ سب کر رہی ہے. سوائے تو بات آ گئی آپ کی ویلفیئر کی, میں آپ کی تربیت کی بات کروں گا. یہ جب روشناس کرا آپ نے اس چیز کو کہ یار مجھے خدمت کرنی ہے, تو یہ جو تربیت آپ کے والدین سے ملی ہے, یہ آپ نے کیا آبزرو کرا؟ یہ ذرا مین موٹیو یہ ہے آپ کا. بہت اچھا آپ نے سوال کیا. بالکل یہ میرے والد صاحب کا جو ہے وہ فرمان تھا کہ بیٹا اگر دنیا کے اندر عزت کمانی ہے, دنیا کے اندر اگر آپ نے اپنی زندگی کو سکون لے کے آنا ہے تو خدمت خلق کریں. یہ میرے والد صاحب کا جو ہے وہ ایک میرے لیے نصیحت تھی, اور اسی نصیحت کو دیکھتے ہوئے میں آگے بڑھا ہوں. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ مجھے علم کی جو روشنی سے باشعوری وہ مجھے دیکھے گئے ہیں, اور انہی کی ان کے نقش و قدم پہ چل رہا ہوں. میرے والد صاحب جو تھے وہ مساجد وغیرہ بناتے تھے, اور یہ اللہ نے میری ڈیوٹی دی ہے کہ میں خدمت خلق کروں. ان کی تربیت اور ان کی نصیحت کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کام چالو کیا تھا, اور یہ کام میرے کو شروع سے ہی شوق تھا کہ میں خدمت خلق کروں. جب کہ یہاں اس دور کے اندر ہر کوئی ڈونیٹ سے کام کر رہا ہے, کوئی کسی سے ڈونیٹ لے رہا ہے, کوئی کسی. میں نے آج تک کبھی بھی کشکول نہیں اٹھایا. میں جو اگر صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں اپنے خون پسینے کی کمائی سے جو اللہ مجھے دیتا ہے, اس کا 50% میں اللہ کے نام پر اور اللہ کے بندوں کے نام پر وقف کر دیتا ہوں. اور یہ تجارت میں صرف اللہ سے کر رہا ہوں. مجھے للہ کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے, مجھے کسی سے کوئی وہ نہیں ہے غرض کہ کوئی میں کسی کو, اور میں نہ اس میں قومیت دیکھ رہا ہوں, نہ ذات دیکھ رہا ہوں, نہ فقہ دیکھ رہا ہوں. صرف انسان اور انسانیت کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر میرے مرنے کے بعد دے گا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا سر. نیک اولاد کی پہچان یہی ہے کہ جو اس کے والدین ہوں تو جب حیات ہو تو اس کے لیے ان کی خدمت کرے, اور جب اس دنیا میں نہیں رہے, اس دنیا فانی سے جا چکے ہوں, تو ان کے اصالِ ثواب کے لیے ایسی خدمات انجام دیتے رہیں. تو میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ ایسے لوگ آج کل کے دور میں بھی موجود ہیں, سعید احمد صاحب جیسے لوگ. آئیے کنٹینیو کرتے ہیں. جی سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تمام جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کے لیے یہی پیغام دوں گا کہ آپ جو شادیوں میں بے تحاشا پیسے لٹا دیتے ہیں, جو گھوڑوں کی ریس میں پیسہ لٹا دیتے ہیں, جو کتوں کی لڑائی میں پیسہ لٹا دیتے ہیں, جو لوگ ہجڑوں کے اوپر ہزاروں روپیہ لٹا دیتے ہیں, برائے مہربانی میں ان سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ وہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ پیسہ مخیر حضرات کسی غریب کو ڈونیٹ کریں, کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں, کسی کے لیے گھر کی چھت کے لیے ایک نظام بنائیں, کسی کی بیٹی کی شادی کے لیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں, کسی بیمار کے لیے اس کی دوائی کے لیے اور اس کے اسپتال کے اخراجات کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, کسی موت میت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. دیکھیں یہ جذبہ تو سب نہیں رکھتے نا. دیکھیں یہ بھی کیا وجہ ہے اس کی, کس چیز کا فقدان ہے؟ تربیت کا, تعلیم کا؟ نہیں سر, بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا حسین صاحب. بات یہ ہے کہ یہ تربیت اور تعلیم دونوں چیز ہے. یہ ہر کسی کو یہ اللہ تعالیٰ یہ منتخب کرتا ہے. اس دور کے اندر اگر آپ دیکھیں گے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ نفسا نفسی کا دور ہے, اور اس دور کے اندر ہر شخص اپنے لیے لگا ہوا ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے, وہ کالا ہوئے یا سفید ہوئے یا جیسا بھی ہو, بس پیسہ ملنا چاہیے, اور وہ شارٹ کٹ راستے مار رہا ہوتا ہے. ہر بندہ کرپشن میں لگا پڑا ہے. اگر آپ دیکھیں گے چاروں طرف تو کرپشن ایک عام ہو چکی ہے. کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں تو وہاں بھی, سویلین میں چلے جائیں تو وہاں بھی تمام لوگ اس معاملات میں لگے ہوئے ہیں کہ پیسہ آنا چاہیے. اور اس دور کے اندر اگر میں کسی غریب کی مدد کر رہا ہوں وہ بھی پیسہ ہے, اگر میں کسی کو ڈونیٹ کر رہا ہوں وہ بھی پیسہ ہے, اگر میں کسی کی موت میت پہ کھڑا ہو رہا ہوں تو اس میں بھی پیسہ لگ رہا ہے. تو یہ جذبہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل میں نہیں ڈالتا. یہ سب خاندانی ایک معاملات ہوتے ہیں, لوگوں کی تربیت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو منتخب. سر نیک لوگ چنے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. جی سر, میں اپنے آپ کو خیر نیک نہیں کہتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں. بہرحال ہر انسان گناہ گار ہوتا ہے. میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف کرے گا. میں نے کبھی اللہ سے نماز نہیں پڑھی ہوگی تو یہ گناہ ہوگا. کبھی میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کی ہے. میں ہر کسی کے دکھ اور درد میں ساتھ ہو کے کھڑا ہوا ہوں, اور ان کو میں عرض کر چکا ہوں کہ میں کسی نسل اور فقہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس کو تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف ختم کرے, اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہوتا ہوں, جستجو بھی کر رہا ہوتا ہوں, اور اللہ سے مانگ بھی رہا ہوتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا کر یہاں پہ میرے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اس ٹائم کے اندر بھی ہر مہینے کے اندر کئی گھرانے ایسے ہیں جن کی بیٹی کی شادی کا جہیز
یہ پاک امن ویلفیئر پرووائڈ کر رہی ہے. میں اس کی ویڈیو یوں نہیں دکھاتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اور بہت اچھی بات ہے. بند مٹھی کے ساتھ آپ کام. جی ہاں بالکل, میں بند مٹھی کے ساتھ کام میرے کرتا ہوں. ذرائع نے پتہ چلا, میرے کچھ ذرائع سے میں یہاں پہ تک پہنچا ہوں آپ تک, اور میں نے کوشش کری تھی, میں نے سنا تھا ضرور کہ یہ جو ہے گلشن سرجانی کی طرح, خدا کی بستی کی طرف کوئی سعید احمد صاحب ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, تو پورا میں واقف بھی نہیں تھا. مگر میں کچھ ذرائع سے یہاں تک پہنچا اور معلوم ہوا کہ آپ بڑی تعداد میں جو ہے نا عوام الناس کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں, تو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ ذکر کر رہے تھے کچھ دیر پہلے ہر جمعرات کے کچھ نقدی رقم جو ہے حقدار کو دی جاتی ہے, تو یہ کیا سلسلہ ہے, یہ کس طرح آپ نے سیٹنگ کری ہے, کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو مستحقین لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے ہم نے. وہ ہر جمعرات کے مغرب کے ٹائم یہاں آتے ہیں اور ان کو لفافے کے اندر کچھ رقم, جو میری حیثیت ہے, جو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے, اس حساب سے میں ان کو دے رہا ہوتا ہوں. اور وہ بیچارے بڑی دعائیں دے کے جاتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ اس رقم کو میں مزید اضافہ کرتا جاؤں. اور یقین کریں یہاں پہ وہ لوگ, ایسے لوگ آباد ہیں جن کو گھر کے اندر کھانے تک نصیب نہیں ہے. بہت ساری ایسی فیملیاں ہیں جو بیچارے ایک ٹائم فاقہ کرتے ہیں اور ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, میں نے پیچھے بھی میڈیا کے ذریعے میں اعلان کر چکا ہوں کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میں اپنے آفس کے برابر میں یہاں ایک کھانا گھر کھولوں, تاکہ غریب بھوکے لوگوں کے لیے کھانا فری آف کاسٹ کے اوپر میں یہاں پر دوں, تاکہ لوگ جو بیچارے بھوکے ہوتے ہیں, اکثر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے جو ہے وہ والد یا جن کے شوہر بیچارے بیمار ہیں یا بیچارے علیل ہیں, جن کے گھر پہ فاقے تب کی نوبت ہے اور سفید پوش لوگ ہیں, تو ان کے لیے میں ایسی رقم رکھوں گا جیسے 2-4-5 روپے اس کے اندر, تاکہ وہ یہ بھی نہیں محسوس کریں کہ ہم جو ہے وہ فری کا کھا رہے ہیں. 2-4-5 روپے کوئی بڑی رقم نہیں, ان کے اندر میں ان کو کھانا دوں گا. ہر روز ڈیلی 2 ٹائم کا کھانا ہماری طرف سے, پاک امن ویلفیئر کی طرف سے ان کو ملے گا. وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور میں کسی سے ڈونیٹ کی اپیل نہیں کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک میرے اندر طاقت ہے, یہ سلسلہ میرے سانس تک یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قائم دائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی.